بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی کونین کا واسطہ ہم سب کے لیے ایک بلیسنگ ہے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ملا ہے، اس لیے کہ اس واسطے سے کئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ٹرائی کر کے دیکھو کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ آپ کو نظر بھی نہیں آتا۔ اپنی نمازوں کے بعد یہ جملے ضرور بولو کہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا، پورے 14 معصومین کا واسطہ اس دعا میں، یہ 4 چیزوں میں پورے 14 معصومین کی دعا ہے کا واسطہ ہے، اور 14 معصومین کے واسطے سے اگر کوئی دعا مانگے تو دعاؤں کی قبولیت ہے۔ دوستو، کل جب بات پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چلوں کہ یہ جو پورا یہ واقعہ ہوا اس وقت ہوا کہ جب اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہو کے 3 دن ہوئے تھے، صرف جسٹ 3 days۔ 3 دن کے بعد یہ پورا شہزادی کا انجرڈ ہونا، آپ کا دروازہ جلنا، امام علی کا حق چھیننا، یہ ساری چیزیں رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی ہوا۔ اس میں کئی لوگوں کے سوالات ہیں کہ یہ کیسے ہوا؟ کیا مدینے میں لوگ نہیں تھے؟ کیا مدینے میں مسلمان نہیں تھے؟ میں نے کل کہا کہ مدینہ سٹی جو تھی، پلیز ایک ہسٹری کا اسکیچ کھینچ رہا ہوں، غور سے سنو۔ یہ واقعے کے لیے کئی لوگ اس کو چھپایا گیا ہے۔ سب سے زیادہ جس ظلم کو چھپایا گیا وہ یہ ظلم ہے۔ کئی عرصے تک، آج تک بھی وفات فاطمہ بھی ماں فاطمہ لکھتے ہیں کیلنڈرز میں۔ وفات نہیں ہوئی تھی، شہادت ہوئی تھی۔ وفات نارمل ڈیتھ کو بولتے، بالکل نارمل ڈیتھ اگر کسی کی ہو رہی تو اس کو وفات بولیں گے آپ، لیکن بی بی کی وفات نہیں ہے، بی بی کی شہادت ہے، اور شہادت عظمیٰ ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد۔ یہ پہلا ظلم ہے جو مسلمانوں نے کیا۔ یہ جو سوال کر رہے کہ کیا مسلمان مدینے میں نہیں تھے، 100% تھے۔ کتنے تھے؟ اپراکسیمیٹلی 30,000 کی آبادی ہے اس شہر کی۔ مدینہ شہر اتنا بڑا شہر نہیں تھا جیسے آج ہے۔ اس زمانے میں 25 سے 30,000 کی آبادی، 30,000 کی آبادی اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی۔ اٹ واز ویری اسمال سٹی، مدینہ شہر اسمال سٹی تھی۔ یہ آباد ہوا زیادہ جب اللہ کا رسول ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آیا تھا، اس وقت یہ شہر زیادہ آباد ہوا۔ پہلے بھی آبادی تھی، پہلے بھی لوگ تھے، لیکن زیادہ لوگ جو جمع ہوئے وہ اس وقت جمع ہوئے کہ جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینے میں آ کے آپ نے اپراکسیمیٹلی 11 ایئرس گزارے، 10 to 11 ایئرس گزارے۔ لاسٹ 10 ایئرس رسول کی زندگی کے وہ مدینے میں، 13 ایئرس آپ نے مکے میں گزارے۔ 13 ایئرس مطلب اسلام آنے کے بعد کی بات کر رہا ہے۔ ایکچولی 53 ایئرس کی آپ کی لائف مکے کی ہے، 53 سال، 53 ایئرس آپ مکے میں رہے، اور لاسٹ 10 ایئرس آف ہز لائف ہی واز ان مدینہ۔ مدینے میں اسلام پھیلا، مدینہ آنے کے بعد اسلام پھیلا۔ ہر طرف جو اسلام کا بول بالا ہوا وہ مدینے میں آنے کے بعد ہوا۔ مکے میں شرنک ہو رہا تھا، مکے میں کافر و مشرکین کا زور تھا، مکے میں کافر و مشرکین اللہ کے رسول کو زندہ رہنا نہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے ظالمین چاہتے ہی نہیں تھے کہ کلمہ آگے بڑھے، چاہتے ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کوئی کہے۔ وہ تو 2 پرسنالٹیز تھی مدینے میں کہ جن کی وجہ سے اسلام رہ گیا۔ اگر وہ 2 پرسنالٹیز نہیں ہوتی تو کلمہ دفن ہو جاتا۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، کل تک ہوں آپ کے پاس۔ اگر یہ 2 لوگ نہیں ہوتے مدینے میں، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب، لاکھوں سلام ان دونوں کو کہ جن کی وجہ سے مکے میں کلمہ رہ گیا، 13 برس رسول زندہ رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے سے اسلام جو پھیلا وہ ان کی وجہ سے پھیلا۔ اور جب یہ دونوں دنیا سے چلے گئے ایک ہی سال میں، جناب ابو طالب کی بھی وفات ہے، شہادت ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بھی شہادت ہے۔ وہ سال جب شہید ہوئے، دونوں ختم ہو گئے، دونوں ہستیاں چلی گئیں، آپ کو رسول نے جنت المعلیٰ میں دفن کیا۔ جنت المعلیٰ جو ہے یہ پہلا اسلام کا قبرستان ہے جو مکے کے اندر ہے،
اور دوسرا قبرستان، دوسرا جو گریو یارڈ ہے وہ جنت البقیع ہے. تو جنت المولا میں دفن کرنے کے بعد یہ دو ایسے اسٹرانگ پرسنالٹیز تھیں کہ جن کی وجہ سے کافر اور مشرکین خاموش تھے. لیکن جیسے یہ ختم ہوئے اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے حبیب اب تمہاری ظاہری طور پہ حفاظت کرنے والے چلے گئے. کیا بھروسہ تھا اللہ کو ان کے اوپر. میں کیا بول رہا آپ سے، کیا بھروسہ تھا، کیا کنٹریبیوشن ہے ان کا کہ اب تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ. رسول کی ہجرت جو ہوئی وہ یہ دونوں کے بعد ہوئی. جب تک یہ لوگ زندہ تھے رسول اللہ مکے میں تھے کہ اب کوئی ظاہری طور پہ حفاظت کرنے والا نہیں تھا. وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال، وہ پیسہ جو میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی کہ اتنا خرچ کیا کہ خود فاخوں میں آ گئیں اور ساری دولت کو اسلام پہ قربان کر دیا. اس کے بعد جناب ابو طالب دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. اتنا ظلم کرتے تھے مکے میں رسول کے اوپر. آپ امیجن کریں. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تھا کہ جناب ابو طالب نے کیسے پروٹیکٹ کیا اللہ کے رسول کو. مکے میں اللہ کا رسول خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت کعبہ اتنا بڑا نہیں تھا، آج جیسا کعبہ ویسا نہیں تھا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کعبے کی. تو وہاں پہ کعبہ تھا اور نہ کوئی ماربل تھا، ہر طرف ریت تھی، چھوٹے چھوٹے گھر تھے. اتنا حرم اتنا بڑا بھی نہیں تھا، چھوٹا حرم تھا، اطراف میں سارے گھر تھے. اور شام کے وقت مکے کے یہ سارے ظالمین کافرین سردار جو تھے وہ آ کے گروپس میں بیٹھتے تھے اور کعبے کے اندر بیٹھ کے گوسپ کرتے تھے. اس وقت تو اللہ کا رسول خانہ کعبہ کے سامنے غور سے سنو نماز پڑھ رہا. مشہور ترین واقعہ آپ کی زندگی کا، مکے کا. نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل اور ابو جہل کی بولنے پر ایک ظالم وہیں پہ اونٹ کو ذبح کیا گیا تھا، کسی نے ذبح کیا تھا. اس کی پیٹ کی گندگی رکھی ہوئی تھی وہاں پہ. اس نے کہا یہ گندگی کو اٹھاؤ اور رسول کے چہرے پہ لگا دو. آپ امیجن کریں، کائنات کا مالک، افضل ترین اللہ کا بندہ، اول عقل، اول نور، اول عدد، رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ نماز پڑھ. اللہ کے رسول نے نیت باندھی اور یہ ظالمین نے کیا کیا، اٹھایا وہ گندگی کو، اٹھایا اور اٹھا کر سرکار کے چہرے پہ مل دیا. کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ سارے بیٹھ کے ہنسنے لگے. اللہ کا رسول، غور سے سنو، اللہ کا رسول نے نماز کو ختم کیا، کعبے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شبنم سے زیادہ پاکیزہ آنسو آ گئے، رونے لگے. وہاں سے نکل کے آپ سیدھا جناب ابو طالب کے گھر آئے. سامنے کعبہ ہے، آئے ابو طالب کے گھر. جیسے ہی جناب ابو طالب نے آپ کو دیکھا اس حالت میں، پوچھا بیٹا یہ کس نے کیا؟ تو آپ نے کہا کہ فلاں 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 بیٹھے ہوئے وہاں پہ، اور ان لوگوں نے کیا. آپ نے فوراً تلوار کو نیام سے نکالا، جناب حمزہ کو پکارا اور بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا، اپنے گھر سے نکل کے کعبے میں آئے اور پوچھا کہ کس نے کیا. تو لے کے جا کے تلوار کو نکال کے نیام سے نکال کے ابو جہل کے یہاں گردن پہ رکھا، رکھ کے کہا سنو، تم یتیم عبداللہ کو یتیم سمجھ رہے، میں کفیل ہوں. آج کے بعد کوئی اگر نگاہ اٹھا کے بھی دیکھے گا میرے بھتیجے کو تو میں اس کی آنکھ توڑ دوں گا. اور جناب حمزہ سے کہا کہ یہ جو گندگی ہے اس کے چہرے پہ مل دو. ایسا پروٹیکشن دیا تھا، ٹوٹل پروٹیکشن. آپ نے ایک بات یہاں غور کی، سامنے کعبہ ہے، اللہ کا رسول چاہتے تو کعبے میں جا کے اللہ کو بولنا چاہیے تھا. کیا بول رہا ہے یار؟ کعبے میں اللہ کے رسول جا کے بولتے پروردگار تیرے حبیب کے ساتھ یہ گستاخی کی، ان پہ عذاب نازل کر. مدد کس سے مانگی؟ ابو طالب سے مدد مانگی. تو اب یہ سیرت رسول ہے اہل بیت سے مدد مانگنا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ ڈائریکٹ مانگنا. اللہ کا رسول ڈائریکٹ جا کے بول سکتا تھا، نہیں بولتے. جب رسول کی سیرت نہیں ہے، وہ آئے ابو طالب کے پاس اور آگے کہا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کیا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اس کے بعد مدینے میں یہ سارے، اب ہجرت کر کے جب آپ آئے تو 10 سال مدینے میں رہے، 10 ایئرس.
10 سال میں پورا اسلام کو پروپوگیٹ کیا. جو اسلام پھیلا وہ مدینے میں آنے کے بعد پھیلا. مکے میں نہیں پھیلا زیادہ اسلام, مدینے میں پھیلا. ہر طرف ساری جنگیں میں, کوئی جنگ نہیں پڑا, ساری جنگیں یہیں پر ہوئی, یہیں پہ اسلام کا بول بالا ہوا. ہر طرف پورے عرب میں اسلام کا جو چرچا ہوا وہ مدینے میں ہوا. تو مدینہ شہر مرکز تھا, سینٹر پوائنٹ تھا, اور اس شہر میں جو مین ڈاؤن ٹاؤن تھا, جو سٹی تھی, وہ مسجد نبوی کے پاس تھی. آج بھی مسجد نبوی کے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں, لاکھوں لوگ آتے ہیں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے سرکار کے روضے کی. مسجد نبوی, آپ میری طرف دیکھو, ایک چھوٹا اسکیچ کھینچ رہا ہوں میں آپ کو کہ مسجد نبوی مین سٹی کے اندر ہے, اور اطراف میں سارا بازار ہے, پوری مارکیٹ ہے. ڈاؤن ٹاؤن جو مدینے کا تھا وہ مسجد نبوی تھا, اور اطراف میں سارا بازار ہے. پورے مدینے کا جو کاروبار ہو رہا وہ وہیں پہ ہو رہا. جتنے ٹورسٹ آتے تھے مدینہ, اور وہ آتے تھے, اگر اللہ کے رسول سے ملنے آ رہے تھے وہ سیدھا مسجد نبوی آتے. جو کاروباری لوگ جو سامان خریدنے آتے وہ بھی وہیں پر آتے. تو پورا شہر کا جو مین بزنس ہب تھا وہ مسجد نبوی. اور مسجد نبوی اتنی بڑی نہیں تھی جیسے آج ہے. آج تو ماشاءاللہ لاکھوں لوگ اس کے اندر آتے. اس وقت اٹ واز ویری اسمال ماسک, ویری اسمال ماسک. اطراف میں پورا بازار, اور کوئی بڑے ہائی فائی بلڈنگس نہیں تھی, چھوٹے چھوٹے عربی گھر تھے, سنگل سٹوری گھر تھے, اور وہیں پہ پورے گھر ہیں. اور مسجد نبوی میں 2 دروازے ہیں, ایک اللہ کے رسول کا گھر کا دروازہ ہے, ایک میرے مولا کے گھر کا دروازہ. 2 دروازے کھلتے ہیں مسجد کے اندر. اطراف میں کچھ نہیں ہے, صرف بازار ہے. یہ جو واقعہ ہوا, یہ امام علی کا دروازہ جو بی بی کا دروازہ تھا, اور لوگوں کو ایسا نہیں تھا کہ مدینے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کا دروازہ ہے. سارا مدینہ جانتا تھا کہ یہ بنت رسول کا دروازہ ہے, یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے. اس لیے اللہ کے رسول روز نماز پہ جاتے وقت گھر کے اندر سے وہ مسجد میں جا سکتے تھے, نہیں جاتے تھے, باہر آتے تھے. باہر آ کر بی بی کے دروازے پہ رکتے تھے, رک کے سلام کرتے تھے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن الرسالہ. پھر باہر کی گیٹ سے مسجد میں جاتے تھے. تو ایوری ڈے نماز کو پڑھانے سے پہلے اور نماز پڑھ کے جب اپنے گھر جاتے تھے تو وہ اندر سے جا سکتے تھے, لیکن رکتے تھے باہر آ کر. تو اور جب رسول چلتے تھے مسجد سے باہر نکلتے تھے تو پورا جتنے مصلی ہوتے تھے وہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے, ساتھ ساتھ چلتے تھے. تو ہر آدمی کو معلوم تھا یہ بنت رسول کا دروازہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ مدینے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ کس کا گھر ہے. سارا مدینہ جانتا تھا کہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے, اور اس دروازے پہ رک کے رسول روز سلام کر رہا, روز سلام کر رہا. اب اچھا یہ دروازہ ہے کدھر آج کے دور میں؟ اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کرے. جنت البقیع بار بار جائیں, اور اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا دے انشاءاللہ, اور روشن کر دے. یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگا کرو کہ اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا کے روشن کر دے. یہ حج شیعہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے, یاد رکھو. تو جنت البقیع سے اگر آج آپ جائیں زیارت پہ, تو جنت البقیع سے ٹورز مسجد نبوی, بالکل سامنے مسجد نبوی. لیکن مسجد کافی بڑی ہے, سب سے بڑی مسجد ہے, لیکن جو سامنے کا ڈور ہے بالکل سامنے, وہاں لکھا ہوا ہے باب جبرائیل. باب جبرائیل, جبرائیل کا انٹر ہونے والا دروازہ. اس زمانے میں جبرائیل جس ڈور سے مسجد میں انٹر ہوتے تھے آج بھی وہ ڈور ہے, وہاں لکھا ہوا ہے باب جبرائیل, بالکل اسٹریٹ آپ کو نظر آئے گا باب جبرائیل. باب جبرائیل کے بازو ایک اور دروازہ ہے جو ایگزٹ کرتے آپ اندر سے مسجد سے, جب آپ ایگزٹ کرتے تو وہ ڈور سے ایگزٹ کرتے. انٹری آپ کی یہ ڈور سے ہوتی, وہاں پہ پوری پولیس کھڑی رہتی. اب آپ میری طرف دیکھو, جیسے آپ باب جبرائیل سے انٹر ہو, سامنے ایک میٹل کا دروازہ ہے, وہاں پہ ایک شرطہ کھڑا رہتا, یہ وہی دروازہ تھا. اس وقت لکڑی کا تھا, آج میٹل کا دروازہ بن گیا. اور لیفٹ میں ایک پیسیج ہے پورا, یہ بی بی کا گھر تھا. جیسی آپ باب جبرائیل سے انٹر ہو, فیو سٹیپس, بالکل فیو سٹیپس, مثال کے طور پہ یہ ڈور سے انٹر ہوا, یہ اتنا نزدیک, سامنے بی بی کا دروازہ ہے, اور ادھر پیسیج ہے, لوگ نماز پڑھتے, یہ بی بی کا گھر تھا. اور بی بی کے دروازے کے بالکل سامنے باب صفا کا چبوترا ہے. صفا کا چبوترا یہ اس زمانے میں مسجد کے باہر ہوتا تھا. صفا کا چبوترا کیا ہے؟ صفا کا چبوترا آپ انگلش میں اگر اس کو ایک پلیٹ فارم بولیں گے تو وہ
پلیٹ فارم پہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے، اس زمانے میں ہوٹلز یا موٹلز کچھ بھی نہیں تھا، تو لوگ آ کے دن بھر کام کرتے تھے اور چبوترے پہ آ کے رات گزارتے تھے. ان کے ساتھ ایک اٹیچی ہوتی تھی، سامان ہوتا تھا، بس وہ رہتے تھے، رات میں رہتے تھے اور صبح میں کام پہ چلے آتے تھے. یہ بڑی برکت والا چبوترا ہے. یہاں پہ جناب سلمان نے بھی کئی مہینے گزاری جب آپ نے اسلام قبول کیا، وہ صفا کے چبوترے پہ، اور اس کے بالکل سامنے سرکار کا روضہ ہے، بالکل سامنے. بی بی کا دروازہ اور خبر رسول ایک ہی ہے، آج بھی ایک ہی ہے، اس زمانے میں بھی ایک ہی تھا. ہمارے پاس روایتیں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو آپ کے روم میں، آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا. آپ کو کہیں باہر لے کے جا کے دفن نہیں کیا گیا، آپ کو آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا. تو وہ آپ کا حجرہ جو آج آپ کی گریو ہے، وہ آپ کا حجرہ تھا، اور بی بی کا دروازہ ادھر ہے. تو یہ دروازے کو ظالمین نے جلایا تھا. یہ دروازہ اس وقت مسجد سے باہر تھا. آج تو مسجد بہت بڑی ہو گئی، مسجد سے باہر تھا. تو پورے مدینے کو معلوم تھا کہ یہ کس کا دروازہ ہے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ چھپی ہوئی بات ہے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ رات کے وقت آ کے جلایا. نو، رات کے وقت نہیں جلایا، دن کا وقت تھا، انہیں دن دہاڑے جلایا. اور مدینے میں اپروکسیمیٹلی بول رہا میں 25,000 کی آبادی ہے، بعض روایتوں میں 10-15,000 تو قریبی تھے. 10-15,000 لوگ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے، سارے کے سارے کمبخت وہیں تھے، پورے وہیں. صبح شام دیکھ رہے رسول کو، دروازے پہ آ کے رک. جب یہ لوگ آئے تو آئے کیسے؟ یہ سقیفہ سے اٹھ کے، اب میں نہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میری مجبوری ہے. سقیفہ مدینے کا ایک بدنام ترین محلے کا نام تھا، لوکیلٹی کا نام تھا، بدنام ترین، جہاں کوئی شریف آدمی رہتا ہی نہیں تھا. اس محلے میں جمع ہوئے تھے. کیا ہوا تھا وہ آپ جانتے. 3 دن کے بعد، 3 days کے بعد وہاں سے نکل کے آئے 15 آدمی. اگر کوئی نام چاہتا تو میں نام بتا دوں گا، ممبر سے نہیں بتاؤں گا. بعض روایتوں میں 10 ہے، بعض میں 15 ہے، کہ جو آئے تھے دروازے کے پاس. یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اٹاک اس پہ آئے اور دروازہ جل گیا. نو، اٹ واز ٹوٹلی پری پلان. جب آ رہے تھے تو ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں. انہیں پہلے سے پلان کر کے آئے تھے کہ اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو ہم جلا دیں گے. اور جب آ رہے تھے، آپ میری طرف دیکھو، آ رہے تھے تو مدینے شہر میں جو روڈز تھے، جو گلیاں تھیں، جو لینز تھیں، وہ 6 لینز، ایسا نہیں تھا کہ 6 ٹریکس بنی ہوئی ہیں، 6 7 8 ٹریکس بنی، ویری اسمال لینز. اونٹ اور گھوڑا چلنا ہے، کیمل اور ہارسز جانا ہے، اور کچھ بھی نہیں، پیدل لوگ جاتے ہیں. مدینہ شہر کو ایسا نہیں ہے کہ بڑی بڑی روڈز ہیں، بڑے بڑے کمپلیکسز ہیں، کچھ بھی نہیں. چھوٹی سی چھوٹے چھوٹے گلیاں، ان گلیوں میں سے آ رہے ہیں. آپ سوچو، ایک اسمال لین سے 10 آدمی چیخ پکار کرتے ہوئے آ رہے، تو سب کے دروازے تو کھلیں گے، لوگ تو دیکھیں گے. اب مین بازار میں پورا مدینہ شہر دیکھ رہا، بازار میں پورے جو لوگ باہر کے وہ بھی دیکھ رہے. یہ دن کا وقت تھا جو یہ ظالم نے ظلم کیا. نکل کے اندر آئے، بی بی کے دروازے پہ آئے سیدھا چلتے ہوئے. اب پورا مدینہ دیکھ رہا. جس پہ میں سٹریس کر رہا، آپ کو ایک میسیج دینا ہے. پورا مدینہ دیکھ رہا. آئے، آ کے چیخنے لگے، پکارنے لگے. ایک آدمی سامنے لیڈ کر رہا تھا. میری مجبوری ہے کہ میں نام نہیں لے سکتا، مجلس کے بعد کوئی نام پوچھے تو بول دوں گا میں نام. یہ وہ ظالم ہے کہ جس پہ لعنت پڑھنا گھر میں بہت ضروری ہے. آپ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں. فروع دین میں کیا ہے؟ تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے. سمجھ میں آئی؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ تولا کے معنی کیا ہے؟ محبت کرنا. اہل بیت سے محبت کرنا یہ واجب ہے، تولا ہے. اور تبرہ، ان سے بیزاری کرنا، ان ظالموں سے. اگر آج آپ نہیں بتائیں گے اپنے بچوں کو، میں یہی تو کہہ رہا، پوری دنیا میں بولتا ہوا آ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ مارکیٹ میں جا کے بولو، سکولز میں جا کے بولو، مالز میں جا کے بولو، بازار میں جا کے بولو. نو، اپنے گھروں میں. یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. مجلس کر رہے، جا رہے گھر. یہ ایام، کل شہادت کی رات ہے، کل بہت بڑی رات ہے. اٹس اے بگ نائٹ. کل کی رات قیامت کی رات ہے.
کل بیوی کی شہادت کی رات ہے. آج آپ انصاف سے بولو, ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ بیوی کا قاتل کون ہے؟ یہ معلوم ہے کہ حسین کا قاتل کون ہے؟ بولیں گے بچے یزید حسین کا قاتل ہے. سب کو معلوم ہے, پوری دنیا کو معلوم ہے, ہر بچے کو معلوم ہے. جو پڑھا لکھا ہے غیر مسلمان ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ یزید مولا حسین کا قاتل ہے. کیوں؟ اتنی کثرت سے تم نے مجلسیں کی, اتنی کثرت سے تم نے ذکر حسین کیا کہ آج دنیا کو معلوم ہے. اسی لیے آپ سوچو, کوئی رکھتا ہے نام یزید؟ کوئی ملا آپ کو یزید؟ ماننے والے بھی نہیں رکھتے. رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ صفات نہ آ جائیں. جو مانتے ہیں, جو سافٹ کارنر بھی ہے, کچھ لوگوں کا ہے سافٹ کارنر, وہ لوگ بھی نہیں رکھتے اس کا نام. اتنا بدنام نام ہے کہ میں آپ کو نظر ہی نہیں آتا, اتنا بدنام نام ہے, لوگ ڈرتے ہیں یہ نام رکھتے ہوئے. دشمن ہے لیکن ڈرتے ہیں. اسی طرح ذکر فاطمہ, عزاداری بی بی, مجالس بیوی کا ذکر اتنا کرو کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ قاتل کون ہے بیوی کا. یہ ذمہ داری ہے دوستو, یہ غیبت امام ہے, یہ ہائر اوکلٹیشن میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری, ون آف دی ریسپانسبلٹیز ہے ہماری, کہ ہم کو بتانا ہے. میں یہ نہیں بول رہا مارکیٹ میں جاؤ, میں یہ نہیں بول رہا, غلط مت سمجھو, میں صرف بچوں کو بتاؤ. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. گھر کا ماحول تم ایسے بناؤ گے تو تمہارے بچے پوچھیں گے کہ کس کے مارننگ ڈیز ہیں, تو بولو رسول کی بیٹی کے مارننگ ڈیز ہیں, 11 اماموں کی ماں کے مارننگ ڈیز ہیں, حسن اور حسین کی ماں کی مارننگ ڈیز ہیں. ان کے اوپر ظلم ہوا اور وہ بی بی شہید ہوئی. یہ ذمہ داری ہے ہماری. اگر آپ کریں گے, ورنہ کیا ہوگا معلوم؟ ورنہ کیا ہوگا آپ سمجھ رہے؟ آج آپ ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے, کل آپ ختم ہوں گے تو یہ بچے بھول جائیں گے. آج مجھ سے لندن میں پوچھا گیا تھا, وہاں کے یوتھ لڑکوں نے کہنے لگے کہ مولانا کیا ضرورت ہے ہم کو قرض کرنے کو, کسی کی کیا ضرورت ہے, ہم کیوں قرض کریں کسی کو, لعنت کیوں کریں, وہ اللہ دیکھ لے گا. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین دیکھ لے گا؟ میں نے کہا اگر تم سے کوئی 1 لاکھ پاؤنڈ لے لے تو تم اس کو قرض کرو گے, اس کو اچھا آدمی بولو گے؟ 10,000 لے لے تو نہیں بولو گے. اپنا معاملہ آیا تو خاموش بیٹھ گئے. مادر حسین کا معاملہ ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ نو, یہ ڈپلومیسی چھوڑو, بچانے والی بی بی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. خاموش مت سنو, ہم کو کوئی نہیں. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کون بچانے والا ہے؟ ٹیل می, کون بچانے والا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے؟ جو آج آپ میلبورن میں بڑے آرام کے ساتھ رسک چل رہا, فیملی ہے, سٹیزن بن گئے, صحت ہے, گھر ہے, بزنس ہے, جاب ہے, یہ کیسا ہے؟ یہ ان کے کرم سے ہے, یہ ان کے کرم سے ہے, یاد رکھو. شہزادی کی دعاؤں سے ہے. تم اگر انہی کا کام بھول جاؤ گے, انہی کا ذکر نہیں کرو گے, تو پھر نسل تباہ ہوگی, جنریشن ختم ہو جائے گا. نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے. بار بار بول رہا, غور سے سن, کوئی غلط مت سمجھو. نماز واجب ہے, لیکن اس نماز کی قبولیت رضائے فاطمہ ہے. خاموش ہو گئے نہیں, منہ ہی نہیں کھول رہا. رضا فاطمہ, شہزادی کی رضا ہوگی تو نام تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی. شہزادی کا نام ہی اس لیے رکھا گیا نا فاطمہ. فاطمہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تھا, میں نے کسی مجلس میں بولا, بیوی کا نام کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا. پوچھا گیا تھا کہ آپ کے دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ آپ کے کئی نام ہیں, تو آپ نے کہا چھٹے امام کا جملہ ہے کہ میری دادی ڈے آف ججمنٹ, روز محشر, ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے جنت میں لے کے جائے گی, الگ کرنے کے.
ایسا علیحدہ ایسا کرنے کی. تو آج ہماری ساری عبادتوں کی قبولیت، اگر میری زندگی چل رہی، سانس چل رہی، صحت ہے، عزت ہے، تو صرف ان کے کرم سے. میری کوئی سمارٹنیس نہیں ہے، ہماری کوئی سمارٹنیس نہیں ہے. یہ اگر ان کا کرم نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ملتا. آپ سوچو کہ اگر بی بی راضی، اللہ کے رسول کا جملہ ہے، فاطمہ تو بزتن منی، فاطمہ میرا جز ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے، اور جس نے مجھے اس نے خدا کو. یہ کھلم کھلا بی بی رسول کی مشہور ترین حدیث، شیعہ سنی ساری کتابوں میں. تو اب آپ سوچو کہ بی بی کو راضی کرنا، بی بی کا غم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری. کل کی شب سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور پرسوں کا دن بی بی کی شہادت کا دن، عاشورے سے کم نہیں ہے. جمعرات کا دن، عاشورے میں حسین شہید ہوئے، اور 3 جمادی الثانی کو حسین کی ماں کی شہادت ہے. یہ یاد رکھو. تو کوشش کرو. تو ہوا کہ اب یہ پورے کا پورا گروپ آیا، گلیوں میں انٹر ہوا بی بی کے روزے لحد کی گھر کی طرف، اور آ کے ایک آدمی جو لیڈ کر رہا تھا، وہ ظالم، وہ سب سے زیادہ چیخ رہا تھا. اس نے دروازے، اچھا دروازے بھی کوئی 6 فیٹ 8 فیٹ کے دروازے نہیں تھے، بڑے ہیوج ڈورز نہیں تھے، اسمال ڈور، لکڑی کا تھا، میٹل کا نہیں تھا، لکڑی کا تھا. اس پہ پردہ پڑا ہوا تھا. آئے اور آ کر وہ ظالم نے چیخنا شروع کیا. جب چیخ، اور یہ سارے کے سارے 10 کے 10 سب کے ہاتھوں میں لکڑیاں، چیخنے لگے اور لکڑیوں کو نیچے رکھنے لگے. میں آپ کو بتا رہا کہ کوئی 8-10 فیٹ کا دروازہ نہیں ہے، چھوٹا دروازہ ہے. ایسے لکڑیاں رکھنے سے ایسے پورے دروازے تک آ گئی لکڑی، پورے لکڑیوں کو رکھ دیا، ووڈ لا کے رکھ دیا. اس کے بعد اب وہ چیخنے لگا کہ علی کو باہر نکالو. اچھا، بی بی کے دروازے کے بالکل پیچھے چھوٹا سا پیسیج تھا. اس کے بعد ایک دیوار تھی، وال تھی اندر. کیوں تھی دیوار؟ پردے کے لیے. دیوار اور دروازے کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی. شہزادی دروازے کے پیچھے آ گئی. دیوار اور دروازے کے بیچ میں میری مادر حسین تھی. جب یہ لوگ چیخنے لگے کہ علی کو باہر نکال، اب اس کا جملہ سنو. کہتا ہے کہ اگر پلیز جملہ سنو، تاریخ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying یہ اپنی شیعہ ہسٹری سے نہیں پڑھ رہا، میں عام مسلمانوں کی ہسٹری سے پڑھ رہا. وہ بیچ میں کھڑے رہ کر، بی بی بیچ میں، یہ لوگ دروازے کے باہر ہیں، اور یہ چیخنے لگے. کیا کہنے لگے؟ یہ ظالم کہتا ہے کہ اگر علی باہر نہیں آئے تو میں گھر کو جلا دوں گا. اب سوچو یہ اتنی ہمت یہ ظالموں میں آئی کیسے کہ اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو میں دروازے کو جلا دوں گا. تو اس وقت شہزادی کے جملے تاریخ میں موجود ہیں. مادر حسنین نے اس وقت کہا کہ اے شخص، اس گھر میں رہتی ہوں، میرے بچے رہتے. سب کو معلوم ہے یہ بنت رسول ہے، کہ میں رہتی ہوں، میرے بچے. لیکن یہ ظالم کہتا کہ میں جلا دوں گا. صرف بولا نہیں، اس کے بعد جلا بھی. وہ مصائب ہے اس لیے میں نہیں بول رہا. اسے جلا دیا، کمپلیٹ جلا دیا. دوستو یہ ذہن میں مت رکھو کہ دروازہ نہیں تھا، جلایا گیا. بی بی اس سے زخمی ہوئی اور شہید ہوئی. اب میں آپ سے سوال کرتا، یہ الاسر امام بارگاہ میں یہ لوگ کون تھے جو آئے تھے؟ یہ سارے کے سارے صحابی رسول تھے، سارے کے سارے جنگوں میں ساتھ تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو احد کی پہاڑیوں پہ چڑھے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو بھاگے تھے جنگوں میں سے. یہ وہی لوگ ہیں جو جنگوں میں سے بھاگے تھے. آج ان کے پاس اتنے گٹس آئے کیسے، طاقت آئی کیسے، اتنا کریج آیا کیسے کہ آ گئے علی کے دروازے پر. یہ جانتے ہیں کہ علی اندر ہے، علی کے پاس ذوالفقار ہے. اگر علی باہر نکلیں گے، سب جانتے ہیں کہ علی قاتل مرحبا اندر ہے، در خیبر اکھاڑنے والا. وہ علی کو آ کے چیلنج کرنا، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ کبھی سوچا یہ بات؟ ان میں یہ ہمت کہاں سے آئی؟ ڈرے کیوں نہیں؟
یہ تو مرہب نے آواز نکالی تو بھاگے تھے، آج ڈر رہے کیوں نہیں؟ یہ ہمت کیسے آئی؟ اس سارے کے پیچھے ایک عورت ہے، ایک لیڈی ہے، نہیں سمجھے، میں نام نہیں لے سکتا، ایک عورت ہے، مجلس کے بعد کوئی پوچھے تو بول دوں گا، ایک عورت ہے کہ جس نے رسول سے یہ سنا تھا کہ اللہ کے رسول جانے سے پہلے چند دن پہلے، فیو ڈیز پہلے، انہیں یہ واقعے سے فیو ڈیز پہلے ان لوگوں نے، اس عورت نے سنا تھا کہ اللہ کا رسول میرے مولا سے ایک وعدہ لے رہے، ایک عہد لے رہے، ایک پرومس لے رہے کہ یا علی میرے بعد تمہارے اوپر مصیبت کے پہاڑ آ جائیں گے، لیکن علی اسلام کے خاطر صبر کرنا، علی تلوار نہیں اٹھانا، علی تم تلوار اٹھاؤ گے اسلام ختم ہو جائے گا، تم صبر کر لینا۔ میں آپ کو ایک اور ریفرنس دیتا، نہج البلاغہ تو سب کو پتا ہے نا، انگلش میں بھی آ گئی، پڑھا کرو یار، پڑھا کرو نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کا 3rd سرمن، تیسرا خطبہ، تیسرا سرمن، خطبہ شخشخیہ، مولا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، وہ میں یوتھ کو بول رہا وہ پڑھو، تمہاری لائف بدل جائے گی۔ نہج البلاغہ سجانے کی کتاب نہیں ہے، پڑھنے کی کتاب ہے۔ اب تو ضرورت بھی نہیں ہے بک لینے کی، آپ کے انٹرنیٹ اس کے اوپر ہے، ٹیلی فون کے اوپر نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے۔ 3rd سرمن آف نہج البلاغہ، خطبہ شخشخیہ، اس میں میرے مولا نے تڑپ کے جملے کہا، ایک جملہ بولتا، علی کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، امام علی کہتے ہیں کہ میری میراث لٹ رہی تھی، علی صبر کر رہا تھا۔ یہ صبر علی ہے، 24 ایئرس میرے مولا نے صبر کیا۔ تو یہ پورے واقعے کے پیچھے وہ ایک عورت ہے کہ جس نے سنا تھا کہ علی رسول نے علی سے وصیت کی اور کہا تھا میرے بھائی یا علی تم تلوار نہیں اٹھانا، میرے خاطر، اسلام کے خاطر صبر کر لینا، صبر کر لینا۔ تو اس عورت نے جا کے اپنے باپ کو، ارے یار سمجھنا چاہیے نہیں، اپنے پورے یہ لوگوں کو کہا تھا، کیا کہا تھا کہ تم اب جو چاہے کرو، علی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ایک بات یہاں روک کے بولوں، دشمن کو بھی یقین تھا اطاعت علی کے اوپر۔ ارے یار بہت سا خاموش سن رہے کہ علی سے بڑا اوبیڈین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دشمن ہے وہ لوگ، جان کے دشمن ہے مولا کے، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ علی جیسے صبر کرے گا کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دوستو لفظ یہ جو ورڈ ہے صبر، یہ لفظ صبر مربوط ہو گیا ذات امیر المومنین سے۔ حسین کا صبر نہیں ہے، حسین کی شجاعت ہے کہ علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال کے ایسی تلوار چلائی کہ یزید کا لشکر کوفے کے دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ حسین کی شجاعت، علی کا صبر۔ 24 ایئرس تک میرے مولا نے صبر کیا، 24 ایئرس صبر کر کے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اس وقت میرا مولا اگر تلوار نکالتا تو ختم ہو جاتا۔ یہ ظالم آئے، انہوں نے ظلم کیا اور ظلم کر کے چلے گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، میلبورن میں اگر یہ اناؤنس ہو جائے، میلبورن میں ماشاءاللہ اتنے امام بار گئے، پنجتن سینٹر ہے، الازہر ہے، میں یہ 2 کے نام لے رہا ہوں، اگر کوئی اناؤنس کرے خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ کہ ہم الازہر کو یا پنجتن سینٹر کو آگ لگا دیں گے، تو آپ لوگ میلبورن میں ایسی گھروں میں خاموش بیٹھ جائیں گے؟ ارے بولو یار، کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آپ بولیں گے جب تک ہم زندہ ہیں امام بارگاہ کو جلنے نہیں دیں گے، کوئی نہیں جلنے دے گا۔ اگر علی کا شیعہ ہو، کربلا کے ماننے والے ہو، تو دم بن کر زندگی نہیں گزارنا، دم بن کر زندگی نہیں گزارنا۔ امام علی کو ریولوشنری شیعہ چاہیے، انقلابی شیعہ چاہیے،
جو می اینڈ مائی فیملی کہتا ہے وہ شیعہ نہیں چاہیے. یاد رکھو. مجھے کیا کرنا ہے, کچھ بھی ہو, نماز تو پڑھ رہا, روزے تو رکھ رہا, سو واٹ. پورا اسلام نماز کا نام نہیں ہے. نماز کے ساتھ آپ کو عزاداری بھی لازم ہے. نماز کے ساتھ ذکر آل محمد بھی لازم ہے. نماز واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے, بار بار بول رہا. لیکن آپ کو پروپوگیٹ کرنا ٹیچنگز آف آل محمد کو, حق کا بتانا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے, یہ آپ سے پوچھا جائے گا. یہ جو ہائر اوکلٹیشن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ جو ہائر اوکلٹیشن ہے, زمانے کا امام پوچھے گا تم سے کہ تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, میرے لیے کیا کیا. آپ بولیں گے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیا, خمس دیا. وہ تو اپنے لیے کیا. امام کے لیے کیا کیا, کربلا والوں کے لیے کیا کیا, مولا علی کے لیے کیا کیا, بی بی فاطمہ کے لیے ہم نے کیا کیا. بس دوستو, انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا, میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. نماز کا وقت قریب ہے, مجھے 8:30 بجے مجلس ختم کرنا ہے. ایک ریکویسٹ ہے, کل ٹائم پہ آنا. کل میری اس سیریز کی آخری مجلس ہے. 7:15 ڈاٹ پہ میں بیٹھ جاؤں گا. ہو سکتا ہے کل 5 منٹ زیادہ ہی پڑھ لوں. لاسٹ مجلس اور شب شہادت کی مجلس ہے. بہرحال ویسے مسلمان مت بنو جیسے مدینے میں تھے. آج صرف میں نے ایک جملہ بولا, کل اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ ویسے ڈم مسلمان مت بنو. ایک پروٹیسٹ نہیں ہے مدینے میں. بی بی کا دروازہ جل گیا, بی بی انجرڈ ہو گئی, بی بی پہ تازیانہ بلند ہو گیا, سارے مسلمان ظالمین کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. وقت پہ نماز پڑھنے جا رہے. واٹ از دا یوز, فائدہ کیا ہوا نماز کا؟ فاطمہ کا گھر جل رہا اور تم بیٹھے ہوئے ہو. جیسے کربلا میں یہ بول رہے تھے نا کہ حسین کے قتل میں جلدی کرو, عصر کی نماز پڑھنا ہے. آپ انصاف سے بولو, وہ عصر کی نماز ہوتی حسین کو شہید کر کے؟ میں غلط بول رہا؟ کربلا میں بولا گیا اسی طرح مدینہ منورہ میں تھا. بی بی کا دروازہ جل گیا, بی بی پہ تازیانہ بلند ہو گیا, شہزادہ محسن شہید ہو گیا, اور ایک پروٹیسٹ نہیں ہے. کل کیا کیوں نہ ہوا پروٹیسٹ, میں کل کی مجلس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لیں پلیز. بہت بڑا ظلم ہوا شہزادی پہ, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. کیا 18 سال کے سن میں سٹک لے کے چل رہی تھی, عصا لے کے چل رہی تھی, سارے ربس ٹوٹ گئے, بی بی زمین پہ گر گئی. میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا. جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو اس کے ساتھ میری شہزادی زمین پہ گر گئی, لیکن خود سے اٹھ نہیں سکی. یہ جملہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. بی بی زمین پہ گری لیکن اٹھ نہیں سکی. بی بی کو اٹھایا گیا, سہارے سے اٹھایا گیا, اس لیے کہ شہزادہ محسن پیٹ میں شہید ہو گیا. ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں. اب فاطمہ اٹھے تو کیسے اٹھے؟ صرف 18 سال کا سن ہے دوستو. یہ ایسا ظلم ہے بی بی کے اوپر. اس کے بعد فاطمہ کو دربار میں بھی جانا پڑا. ارے کتنی آسانی سے بول رہا ہوں میں. دربار میں گئیں, اور جب دربار سے واپس آئیں تو شہزادی زینب نے پوچھا تھا اماں کہاں گئیں, تو بی بی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی اب تم بھی دربار کی تیاری کرو. لیکن میں ہمیشہ یہاں ایک ہی جملہ بولتا کہ میری مظلوم شہزادی آپ دربار میں گئیں تو کنیزوں کی جھرمٹ میں گئیں, لیکن جب آپ کی بیٹی دربار میں جائے گی ظالم شمر تعارف کرائے گا ہاذہی زینب ہاذہی ام کلثوم. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بی بی اس ظلم عظیم کے بعد بھی وہی
اللہ کی عبادت ہے، وہی خدمت ہے علی کی. بچوں کو بھی دیکھنا ہے، چکی کو بھی چلانا ہے. جب یہ شہادت کے دن بالکل قریب آ گئے، ابھی آپ نے جو ذاکر اول نے سلام پڑھا اس میں شہزادی کی کچھ وصیتیں سنی کہ بچوں کو بٹھا کے علی سے کہا کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا. آپ کو معلوم شہادت کی کل کی رات سے پہلے فاطمہ جب وصیتیں کر رہی تھیں، چاروں بچوں کو سامنے بٹھایا، خود بیٹھ گئی شہزادی، اور میرا مولا جب آیا تو ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور علی سے کہا کہ ابو الحسن ہم بابا کے پاس جا رہے، اگر ہم سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دو. علی کی آنکھوں میں آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بنت رسول ایسے مت کہیے. پھر اب مولا کو دیکھ کے ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، آخر میں حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابو الحسن میں نے ان بچوں کو بڑی مصیبتوں سے پالا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. پھر حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابو الحسن جو چھوٹا میرا یہ حسین ہے نا، اس میرے بچے کو پیاس بہت لگتی ہے، پانی یہ بہت پیتا ہے، اور رات میں بستر سے کے قریب پانی رکھ دینا اس لیے کہ رات میں سوتے ہوئے اٹھ کے پانی پیتا. ماں ہے نا، ماں دل تڑپ گیا. میں شہزادی سے ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی آپ نے تو یہ کہا، لیکن کربلا میں علی اکبر آ کے کہہ رہے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں بابا، فاطمہ کا کیا حال ہوا ہوگا. بس دوستو وقت گزرتا گیا، وہ لمحہ بھی آیا کہ فاطمہ نے سب کو وصیتیں کی اور حجرے میں گئیں، اور حجرے میں جا کے اسما سے وصیت کی. اسما سے وصیت کرنے کے بعد یہی کہا کہ جب میری آواز رک جائے تو سمجھ جانا میں بابا کے پاس چلی گئی، اور میرے بچے آئے بعد میں تو پہلے کھانا کھلانا. ماں کی تڑپ وہی ہوا. آواز کچھ دیر کے بعد رکی. اسما سمجھ گئی کہ میری شہزادی چلی گئیں بابا کے پاس. حسن اور حسین آئے. بی بی نے جیسے ہی گھر میں انٹر ہوئے، بچوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ ماں اگر سامنے بیٹھے رہتی تو سیدھا آتے اور ماں سے گلے لگ جاتے. اگر ماں اندر ہوتی تو دونوں بچے پکارتے کہ اماں تم کہاں ہو. اندر سے بی بی آواز دیتی بچوں میں یہاں ہوں، سیدھا ماں کے پاس جاتے. آج بھی یہی ہوا. جب آئے تو ماں نظر نہیں آئی. حسن اور حسین نے پکارا اماں تم کہاں ہو، لیکن ماں کی آواز بھی نہیں آئی. دیکھا اسما دسترخوان بچھا رہی اور کچھ روٹیوں کو رکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بچوں کھانا حاضر ہے. جیسے ہی کھانے کو دیکھا، اسما کے چہرے کو دیکھا، حسن خاموش بیٹھ گئے. حسین نے کہا اسما تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ہماری ماں کہاں ہے؟ ماں کی طرف اشارہ کیا. عزیزوں گھر میں کوہرام مچ گیا. وہ لمحہ آیا کہ علی نے غسل دیا، کفن پہنایا اور بچوں سے کہا کہ خدا حافظ کہو. شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم آئی. چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں کو کفن میں دیکھا. ایک جملہ غور سے سنو، میں مجلس ختم کر رہا. آئی بی بی زینب، اور بی بی زینب نے ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا. امام علی کو دیکھا، سامنے علی کھڑے ہوئے ہیں. زینب نے تڑپ کے ایک جملہ کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا. بیٹی کہہ رہی کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. علی نے کہا بیٹی اتنی زور سے تازیانہ مارا گیا تھا کہ فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا. پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے سارے مرحومین کی بخشش فرما دے. اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے.